السلام علیکم، میرا نام علی احمد ہے۔ ویلکم ٹو مائی پرافٹ سیریز۔ تو آج کی اس پرافٹ سیریز میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ مشہور نبی تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ اگر آپ کو پرافٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو پلیز میرے چینل کو کر لینا سبسکرائب۔ سو لیٹس گو اسٹارٹنگ ود دا ریئل لائف اسٹوری آف پرافٹ موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مختصر تعارف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام میں سے وہ مشہور نبی تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل اولاد یعقوب کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوکاہد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن مجید میں کئی صورتوں میں کیا ہے۔ بنی اسرائیل اولاد یعقوب سے سلطنت کا خاتمہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر پر حکمران بننے کے کچھ عرصہ بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پورے خاندان سمیت مصر میں آ کر آباد ہو گئے اور پرامن زندگی گزارنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا اور ان کی نسلوں کو خوب بڑھایا۔ آپ علیہ السلام کی اولاد سے جو لوگ وجود میں آئے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جن کا قرآن مجید میں کئی مقامات پر ذکر آیا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو بنی اسرائیل کو بہت زیادہ صدمہ ہوا۔ اہل مصر نے انہیں تسلی دی اور ہر حالت میں ان کا خیال رکھنے کا وعدہ کیا۔ کچھ عرصہ تک تو اہل مصر نے اپنے قول کو پاس رکھا اور بنی اسرائیل کی عزت و شرف کو تسلیم کیا، لیکن رفتہ رفتہ بنی اسرائیل کے علماء نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا چھوڑ دی اور دنیا کے حصول میں مگن ہو گئے، اور لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے دور ہو کر امیر، حسد اور غریب کو حقیر سمجھنے لگے۔ بنی اسرائیل کے اس طرز عمل کو دیکھ کر اہل مصر بھی بنی اسرائیل کو نفرت نگاہ سے دیکھنے لگے، یہاں تک کہ بعض اہل مصر نے یہ ذہن بنا لیا کہ مصر میں بادشاہت کا حق صرف ہم اہل مصر کو ہے۔ بنی اسرائیل تو کنعان سے آ کر یہاں آباد ہوئے ہیں، انہیں ہم پر بادشاہت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ مصر میں فرعون کی بادشاہت۔ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں شروع کر دی تو اہل مصر کے دلوں سے ان کا مقام و مرتبہ ختم ہو گیا اور وہ بنی اسرائیل سے نفرت کرنے لگے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کی حمایت ختم کر کے اپنی ہی قوم کے ولید بن ریان نامی آدمی جو فرعون کے لقب سے مشہور ہوا کی حمایت کرنا شروع کر دی، جو بہت جلد مصر کا بادشاہ بن گیا۔ وہ بہت بڑا ظالم، متکبر اور جابر تھا اور اپنی قبطی قوم کو بادشاہوں کی قسم اور بنی اسرائیل کو غلام قوم سمجھتا تھا۔ وہ اپنی حکومت اور بادشاہت کے غرور میں اتنا آگے نکل گیا کہ اس نے اپنے رب اور معبود ہونے کا دعویٰ کر دیا اور بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا۔ فرمان الہی۔ اور فرعون نے کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ بے شک فرعون نے زمین مصر میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی اور اس نے وہاں کے لوگوں کے کئی گروہ بنا رکھے تھے، اور ان میں سے ایک گروہ بنی اسرائیل کو بہت کمزور کر رکھا تھا۔ فرعون کا خواب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور مصر کے تمام قبطیوں کے گھر جلا گئی، لیکن بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ بیدار ہونے کے بعد وہ بڑا خوف زدہ تھا کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ اس نے اپنے کاہنوں، عالموں اور جادوگروں کو جمع کیا اور اس کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ اس کے ہاتھوں اہل مصر قبطی تباہ ہو جائے گا۔ چنانچہ فرعون نے اسی وقت بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم جاری کر دیا، لیکن تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی۔ اس کام کے لیے کارندوں کو چھوڑا گیا۔ یہ کارندے گھر گھر جاتے ہر پل کی خبر رکھتے تھے۔ اسرائیلیوں کے اندر فرعون کے خلاف بولنے کی جرت بھی نہ تھی، نہ وہ احتجاج کر سکتے تھے۔ وہ دل ہی دل میں کڑنے لگے۔ ان تمام پیش بندیوں کے باوجود اسرائیل گھرانے میں عمران نامی ایک شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہوا۔ عمران کی بیوی پریشان تھی کہ
کس طرح لڑکے کو بچایا جائے۔ فرعون کے کارندے گھر گھر جاتے ہیں۔ عمران کی بیوی کو بھی خوف لاحق ہو گیا۔ آخر کار فرعون کے کارندوں کو معلوم ہو گیا۔ وہ اچانک دروازے پر دستک دینے لگے۔ عمران کی بیوی سمجھ گئی۔ اس نے فوراً بچہ کو جلتے ہوئے تندور کے اندر ڈال دیا۔ اس طرح فرعون کے آدمیوں کو شک بھی نہیں ہوگا۔ پھر گھر کا دروازہ کھول دیا۔ کارندے گھر کے اندر گھس آئے، ہر طرف دیکھا لیکن بچہ کہیں نظر نہیں آیا۔ پھر وہ لوگ واپس چلے گئے۔ عمران کی بیوی کو پختہ یقین تھا کہ بچہ جل کر بھسم ہو چکا ہوگا۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر اس نے فوراً تندور میں دیکھا تو خوشی کے مارے اچھل پڑی۔ بچہ آگ میں زندہ سلامت تھا۔ فوراً بچہ کو آگ سے نکالا۔ بچہ پوری طرح محفوظ تھا، جسم کا کوئی حصہ بھی نہیں جلا تھا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، خطرہ ٹل گیا۔ اللہ نے عمران کی بیوی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ بچہ کو دودھ پلا کر اور کپڑے پہنا کر صندوقچہ میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دے۔ عمران کی بیوی نے ایک خاص قسم کا صندوقہ تیار کروایا جس میں پانی داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ بچہ کو دودھ پلایا اور کپڑے پہنا کر صندوقہ میں لٹکا دیا۔ صندوقہ میں لٹا دیا اور اطمینان کے ساتھ دریائے نیل کی سطح پر ڈال دیا۔ عمران کی ایک بیٹی تھی جس کا نام مریم تھا۔ ماں نے بیٹی سے کہا کہ اس صندوقہ کے ساتھ دریا کے کنارے چلو اور یہ دیکھتی رہو کہ صندوقہ کہاں پہنچتا ہے۔ چنانچہ مریم نے ایسا ہی کیا۔ صندوقہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ بہتا رہا۔ اسی دریا سے ایک اور شاخ فرعون کے محل کے احاطہ میں نکالی گئی تھی۔ صندوقہ محل کے احاطہ میں داخل ہو گیا، عین محل کے سامنے رک گیا۔ وہاں فرعون اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ صندوقہ پر دونوں کی نگاہیں پڑی۔ مریم سب کچھ دیکھتی رہی۔ جیسے ہی صندوقہ فرعون کے محل کے پاس رکا، مریم واپس لوٹ گئی، اپنی ماں کو سارا ماجرا سنا دیا۔ فرعون نے صندوقہ نکالا۔ جب کھول کر دیکھا تو ایک خوبصورت بچہ ہاتھ پاؤں ٹیک رہا تھا۔ دونوں حیرت میں پڑ گئے اور ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ پھر فرعون نے کہا، بچہ اسرائیلی معلوم ہوتا ہے، اسے مار دینا چاہیے۔ اس پر فرعون کی بیوی نے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ ہمارا کوئی بچہ نہیں ہے، اچھا ہو کہ اسے ہم ہی پال پوس لیں۔ جب یہ اپنی عمر کو پہنچے گا تو ہماری تمام عادتیں اور مزاج اپنا لے گا، اسے اپنا بیٹا بنائیں گے۔ فرعون نے بیوی کی باتوں کو غور سے سنا اور مان گیا۔ دونوں نے بچوں کو اٹھا لیا اور پرورش کرنے لگے۔ بچہ دودھ نہیں پی رہا تھا۔ پرورش کے لیے بہت سی دایا عورتوں کو بلایا گیا، لیکن بچہ نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ مریم نے فرعون کی بیوی سے کہا کہ ایک دایا میں لاؤں گی، بچہ یقیناً اس کا دودھ پیے گا، مجھے اجازت دو۔ فرعون کی بیوی مان گئی اور کہا کہ ایسی ہی دائیا لے آؤ جو بچہ کو دودھ پلا سکے، میں معقول معاوضہ دوں گی۔ مریم فوراً ماں کے پاس گئی اور خوشخبری سنائی اور ماں کو ساتھ لیتی آئی۔ عمران کی بیوی فرعون کے محل میں پہنچ گئی، بچہ کو سینے سے لگایا۔ بچہ نے خوشی خوشی دودھ پینا شروع کیا۔ فرعون کی بیوی بچہ کو دودھ پیتا دیکھ کر خوش ہو گئی۔ عمران کی بیوی کو اپنے محل میں ملازمہ رکھ لیا۔ ماں اور بچہ ایک ساتھ رہنے لگے۔ حضرت موسیٰ محل کے اندر پرورش پانے لگے۔ جب ان کی عمر 20 سال ہوئی تو فرعون نے شادی کرا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکثر محل سے نکل کر شہر میں ادھر ادھر گھوما کرتے۔ ان کا یہ روز کا معمول تھا۔ ایک روز وہ ایک راستہ سے گزر رہے تھے کہ ایک قبطی اسرائیل سے الجھ رہا تھا کہ نوبت مار پیٹ تک پہنچ گئی۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دیتے ہوئے مدد کے لیے پکارا۔ جب موسیٰ علیہ السلام قریب پہنچے تو دیکھا کہ قبطی اسرائیل کو بے تحاشا مار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بیچ بچاؤ کی کوشش کی لیکن قبطی نہیں مان رہا تھا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کی ایک گھونسا مارا تو وہ بلبلا اٹھا اور ایک لمحہ بعد ہی وہ مر گیا۔ اس کے مرنے پر موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے اور اسرائیل سے کہا وہ فوراً چلا جائے۔ اس واقعہ سے موسیٰ علیہ السلام کو ندامت ہوئی، جان سے مارنے کی نیت نہیں تھی۔ پھر آپ علیہ السلام نے
اللہ تعالیٰ سے گریہ زاری کے ساتھ دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، مجھ کو بخش دے، بے شک تو بڑا بخشنے والا ہے۔ فرعون نے حکم دیا کہ قاتل کو تلاش کرو۔ کچھ عرصہ بعد موسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ وہی اسرائیلی ایک اور قبطی سے الجھ رہا تھا۔ اس نے پچھلی مرتبہ کی طرح موسیٰ کو پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلی کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم ہمیشہ لوگوں سے لڑتے رہتے ہو اور مجھے بلاتے ہو۔ اسرائیلی نے چیختے ہوئے کہا کہ موسیٰ، ہم پر کیوں خفا ہوتے ہو؟ کیا تم مجھے بھی مار ڈالو گے جیسا کہ کچھ دن قبل تم نے ایک قبطی کو مار ڈالا تھا؟ اسرائیلی کی زبان سے نکلی ہوئی یہ بات راہگیروں نے سن لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے کہ بات فرعون کے کانوں تک پہنچ جائے گی اور وہ مجھے سزا دے گا۔ آپ علیہ السلام نے اس خیال سے مصر سے نکل جانے کا فیصلہ کیا۔ فرعون قہر سے بچنے کا یہی ایک راستہ تھا۔ ایک مومن آدمی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہمدردانہ مشورہ۔ جس مجلس میں فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بطور قصاص قتل کروانے کا فیصلہ کیا، اسی مجلس میں فرعون کی قوم کا ایک ایسا مرد مومن بھی موجود تھا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ مجلس ختم ہونے کے فوراً بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ آپ علیہ السلام کو ہمدردانہ مشورہ دیتے ہوئے، فرعون کی مجلس میں تمہارے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس لیے میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ فوراً اس شہر سے نکل کر کسی دوسرے شہر چلے جائیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مشورہ کے بعد ایک شخص شہر کے دوسرے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ، بے شک فرعون کے دربار کے سردار آپ کے متعلق مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر ڈالیں، اس لیے آپ یہاں سے نکل جائیں، یقیناً آپ کا خیر خواہ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدین کی طرف سفر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قتل کی سازش کو اطلاع ملتے ہی چھپتے چھپاتے مصر سے مدین کی طرف نکل پڑے تاکہ کہیں فرعون آپ علیہ السلام کو قتل نہ کر دے۔ سفر کے دوران آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ظالموں کے ظلم سے نجات مانگتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام مدین کے علاقہ میں پہنچ گئے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اپنے قتل کی خبر سنتے ہی خوف زدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہاں سے نکل پڑے اور آپ علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا مانگی، اے میرے پروردگار، مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ اور جب آپ علیہ السلام مدین کی طرف روانہ ہوئے تو کہا، امید ہے کہ میرا رب سیدھی راہ کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدین کے کنویں پر آمد اور دو لڑکیوں سے ہمدردی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے چل کر مدین کے علاقہ میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک کنویں پر لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو پانی پلانے کی بجائے انہیں دور ہٹا رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام ہمدردی کے جذبہ سے ان کے پاس گئے اور پوچھا، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تم اپنی بکریوں کو پانی پلانے کی بجائے دور کیوں ہٹا رہی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم کمزور ہیں اور کنویں سے پانی نہیں نکال سکتی، ہمارے والد بوڑھے ہیں اور ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں، اس لیے ہم ان لوگوں کے پانی پلانے کا انتظار کرتی ہیں۔ جب یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں تو ہم بچا ہوا پانی اپنی بکریوں کو پلاتی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان سے ہمدردی کرتے ہوئے کنویں سے پانی کھینچ کر ان کی بکریوں کو پلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے حضور دعا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلانے کے بعد ایک سایہ دار جگہ پر بیٹھ کر یہ دعا مانگنے لگے، اے میرے پروردگار، آپ جو بھلائی بھی مجھ پر نازل فرمائیں، میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سایہ دار جگہ پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے بھلائی کی دعا مانگنے لگے۔
वो दोनों लड़कियां खिलाफ आदत अपनी बकरियों को लेकर जल्दी घर पहुंच गईं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने हैरत का इजहार करते हुए पूछा कि आज बकरियां भी खूब पेट भरे हुए हैं और आप भी जल्दी आ गई हैं, इसकी क्या वजह है? उन्होंने पूरा वाक़या अपने वालिद को सुनाया तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने दोनों लड़कियों में से एक को भेजा कि उस नौजवान से कहो कि मेरे वालिद तुम्हें तुम्हारी मजदूरी देने के लिए बुला रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और उन्हें अपना पूरा वाक़या सुनाया तो उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी और कहा आप पर अमन हो जाए, आप जालिम कौम से निजात पा चुके हैं। फिर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम की शख्सियत से मुतासर होकर आप अलैहिस्सलाम को अपनी बेटियों में से एक के साथ उस शर्त पर निकाह की पेशकश की कि आप 8 साल तक मेरे यहाँ खिदमत करें। आप अलैहिस्सलाम ने उस शर्त को कबूल फरमाते हुए हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की एक बेटी से निकाह कर लिया। फिर उन औरतों में से एक औरत शर्म व हया से चलती हुई आप अलैहिस्सलाम के पास आई। मूसा अलैहिस्सलाम की मिस्र की तरफ रवानगी और तूर पहाड़ पर तजल्ली इलाही। जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के यहाँ मुलाजमत करते हुए 10 साल पूरे हो गए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने वतन जाने का शौक़ पैदा हुआ। चनाचा आप अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और मेहनत मजदूरी करके इकट्ठी की हुई बकरियों को साथ लेकर मिस्र की जानब चल दिए। आप अलैहिस्सलाम जब रात के वक़्त तूर पहाड़ के करीब पहुँचे तो मौसम सरमा की सर्दी और अंधेरी रात में रास्ता भटक गए और बिल्कुल तूर पहाड़ के दामन में पहुँच गए। वहाँ आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि पहाड़ की जानब से रोशनी आ रही है। आप अलैहिस्सलाम ये समझे कि शायद वहाँ कुछ लोग हैं जिन्होंने आग जला रखी है। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से कहा तुम यहीं ठहरो, मैं वहाँ रास्ता मालूम करके या कम से कम गर्मी पहुँचाने के लिए कुछ आग लेकर आता हूँ। जब आप अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचे तो मामला ही कुछ और था। वो जगह तो अल्लाह तबारक ताला की नूर की तजल्ली की वजह से नूर का एक टुकड़ा बनी हुई थी, जिसकी दाएं जानब एक दरख्त के दरमियान से आवाज़ आई, ए मूसा, मैं ही अल्लाह हूँ जो पूरी कायनात को पालने वाला हूँ।